اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 19 سفر۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت یسع علیہ السلام۔ حضرت یسع علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے سورہ انعام و سورہ صاد 2 جگہ آیا، جس میں ان کی فضیلت اور عظمت کی خبر دی گئی۔ وہ ایک مالدار گھرانے کے فرزند تھے، علاقہ سامرا کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ کنعانہ فلسطین میں یروشلم کے شمال مغرب میں بحر روم کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حضرت یسع رضی اللہ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور ان کے نائب و خلیفہ تھے۔ شروع میں انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان کو نبی بنایا۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی کی طرح قوم بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے اور حق بات ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور شرکیہ باتوں سے بچے رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ نبوت کے ساتھ سیاسی سوجھ بوجھ اور جنگی تدبیروں سے بھی خوب واقف تھے۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت، پھلوں میں رس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بہت سی قسم کے پھل دار درخت پیدا فرمائے، جن پر موسم کے لحاظ سے پھل اگتا ہے۔ ان میں سے بعض پھل کھٹے اور بعض میٹھے ہوتے ہیں۔ پھر بعض پھلوں میں لذیذ اور عمدہ رس پیدا کر دیتا ہے۔ آم، سنترا، موسمی، انگور جیسے پھلوں سے ہم مزیدار جوس نکال کر پیتے ہیں۔ آخر ان پھلوں میں عمدہ، لذیذ اور الگ الگ قسم کا رس کون پیدا کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ ہی اپنی قدرت سے ہمارے لیے ان پھلوں میں رس پیدا کرتا ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ مفہوم یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کہ میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کی تہائی حصے سے ان کی وصیت پورا کرنا واجب ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں وضو کے بعد تولیے کا استعمال۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا مثلاً رومال تھا جس سے وضو کے بعد پونچھتے تھے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، بیچا ہوا مال واپس لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد میں بیان کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے خریدے ہوئے مال کو واپس کرنے پر واپس لے لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کی کسی مخلوق کو مت ستاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بے درد و بے رحم عورت اس لیے جہنم میں ڈالی جائے گی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے کچھ کھلایا نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، عیش و عشرت سے بچنا چاہیے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا کہ ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والے نہیں ہوتے۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جنت کے بالا خانے کس کے لیے؟ سورہ زمر آیت نمبر 20 قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے جنت کے ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ عنوان نمبر 9 طب نبوی سے علاج، حلق کے کوے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ جب کسی عورت کے بچے کو گلے کے کوے کی تکلیف ہو تو عود ہندی کو پانی سے رگڑ کے اس کے ناک میں چڑھائے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مفہوم یہ ہے کہ کوا گوشت کا لٹکا ہوا وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آدمی کے شروع حلق میں ہوتا ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کیا کرو جب کہ تم اس کو اپنے ذمے کر لو، اور قسموں کو بھی پختہ کرنے کے بعد مت توڑا کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 91۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔